بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ مسلمان ہونے کے ناطے بے شک ہمارے یقین اس بات پر اٹل ہے کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بے شک کوئی طاقت نہیں۔ وہ جو چاہے اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ ظالم کا ظلم کس حد تک رہے گا، اس کا فیصلہ صرف ہمارا رب ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے راز کبھی کسی پر عیاں نہیں ہونے دیتا، اور یہ راز کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے اندھے شخص کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس نے قبر یعنی موت اور زندگی کے درمیان حائل پردے کے رازوں کو فاش کرنے کی کوشش کی، تو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہ واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عبرتناک واقعے کی جانب۔ ابو اسحاق ابراہیم رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا اور وہ جا بجا بھیک مانگا کرتا تھا۔ بھکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس بھکاری کا سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ جو مجھے کچھ دے گا میں اسے ایک عجیب بات سناؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس عجیب فقیر کا اس عجیب انداز سے صدا لگانا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا، لیکن میرا اس سے ابھی تک سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک روز میرا گزر بازار سے ہو رہا تھا کہ میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز سناؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ میں یہ سن کر آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے کچھ ملنے کا منتظر تھا۔ اس کے پاس ایک راہگیر رک گیا۔ اس نے اس بھکاری کے ہاتھ میں چند سکے رکھے جو کہ معمول سے کچھ زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر جلدی سے اس جانب گیا کہ اب یہ فقیر اسے کیا عجیب سنائے گا اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر فقیر نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھیں بالکل نہ تھی، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جس میں سے آر پار دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس وقت فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک انتہائی عجیب بات سناتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے اندھا ہونے کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست اور توانا جوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ میرے بارے میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی رات کفن چرا لیتا ہوں۔ لوگ مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے وحشت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن مجھے اپنے اس روب اور دبدبے پر بڑا ناز تھا۔ میں جب چلتا تو تکبر کے ساتھ چلتا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن اس سب کا مجھ پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ مجھے خود تو کوئی خوف خدا نہ تھا، اور اگر کوئی اللہ والا مجھے نصیحت کرتا تو کرتا بھی کیسے؟ وہ سبھی مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ویسے تو عام انسان دن دہاڑے قبرستان جاتے ہوئے لرزتا ہے، اور میں رات کے وقت قبرستان جاتا، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کی قبر میں۔ گزرنے والے کی پہلی رات جبکہ معاملہ حساب کتاب کا ہوتا ہے، میں قبر میں جا کر اس کا کفن چرایا کرتا اور اس کا کفن چرا کر فروخت کر دیتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سبھی مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے اور مجھ سے ڈرتے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا کہ دفن کرتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردے کا خیال کرتے، قبر پر بیٹھ کر جگراتے کرتے تاکہ میں کسی کا کفن نہ چرا لوں، اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا، اگر پہلی رات کوئی اس کے پاس نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیتا، اور میں ایسا ہی کیا کرتا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ہمارے شہر کا قاضی سخت بیمار ہو گیا، بیماری بھی ایسی کہ اس سے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک روز اس کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا، قاضی صاحب سخت بیمار ہیں،
وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی صاحب مجھے جانتے تھے کہ میں کفن چور ہوں۔ انہوں نے مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میرا وقت بہت قریب ہے، بس میں 100 دینار کے بدلے اپنا کفن محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اس عطیے کے بدلے ان کے مرنے کے بعد ان کا کفن نہ چراؤں گا۔ کافی دن تو قاضی صاحب بیمار رہے، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد وہ اچانک بیمار ہوئے اور ان کی موت ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کی اطلاع ملی، سارا شہر ان کے جنازے میں شریک ہوا، میں بھی گیا۔ مجھے ان کی کفن چرانے کا خیال آیا، لیکن دل میں پھر سوچا تو مجھے اس وقت ان کا دیا ہوا وہ عطیہ یاد آیا، لیکن پھر دماغ پر شیطان غالب آ گیا اور میں نے سوچا کہ وہ تو اس وقت کا دیا تھا جب وہ پہلے بیمار تھے، اس بار تو ٹھیک ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ بیمار ہوئے تھے، بس میں بھی ان کا کفن چرانے کا پختہ ارادہ کر چکا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا 3 پہر تھا۔ میں قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کشائی کرنے لگا۔ جلدی جلدی میں نے مٹی ہٹائی اور اب مجھے سلیبیں اٹھانا تھی، بس میں نے ان کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے، میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ قاضی اپنے قبر میں بیٹھا تھا اور اس کے بال بکھرے تھے، اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں شدید درد کی لہر محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز پیوست ہوتی محسوس ہوئی اور وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی۔ میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میرے گناہ کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب میں یہ صدا اس لیے لگاتا ہوں کہ جو کوئی مجھے کچھ دے اسے اپنی داستان سنا کر عبرت دے سکوں، کیونکہ شیطان کب کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ ناظرین کرام، سانس کی ڈور ٹوٹنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چاہے کوئی شخص ساری عمر گناہ کرتا رہا ہو، لیکن آخری وقت میں وہ اگر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اور اسی طرح چاہے تو کوئی انسان ساری عمر عبادت کرتا رہا ہو اور اپنی کسی ایک خطا، اپنے کسی ایک غلطی پر پکڑا جائے اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ قبر موت اور زندگی کے درمیان ایک حائل پردہ ہے، اس کا راز صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے اندر کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قبروں کے اندر کیمرے لگا کر ویڈیو ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنے دوستوں کی تازہ کھودی گئی قبروں کے اندر لیٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے موبائل فون قبر کے اندر رکھ کر دیکھے کہ دیکھیں قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن آج تک یہ کوئی نہ جان سکا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ ہر انسان کی ایک مختلف کہانی ہے۔ اسی لیے دوستو، یہ ایک ایسے اندھے فقیر کی کہانی تھی کہ جس نے اللہ کے رازوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ فقیر یہی پیغام دیتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا، ان کاموں سے خود کو باز رکھنا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔